باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلوات پڑھیں صرف دو جملے تبرکن، حالانکہ کم از کم 14 منٹ تو ہونا چاہیے تھی 1400 سال تک جشن کے سلسلے سے، لیکن صرف دو جملے تبرکن اور بات تمام ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے اور ہم سب کے سب محمد۔ تو یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ شان، جلالت، عظمت، فضیلت، علم سب کچھ بالکل بے عین ہی پیغمبر ہی کی طرح ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ چونکہ یہ جشن شبیہ پیغمبر کے ولادت کے 1400 سال مکمل ہونے کے سلسلے سے منعقد ہو رہا ہے، لہذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جناب علی اکبر مکمل شبیہ پیغمبر تھے۔ یوں تو ائمہ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں، خود روایات میں وارد ہوا ہے کہ پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ پیغمبر سے جو ذات مشابہ تھی وہ جناب سیدہ کی ذات، یعنی رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ جو تھیں وہ اس روئے زمین پر وہ جناب معصومہ عالم تھیں۔ خود امام حسن کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن کا قعود یعنی بیٹھنا، جب کہیں امام حسن بیٹھتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین کا قیام یعنی جب کوئی امام حسین کو آتے ہوئے دیکھتا تھا تو سمجھتا تھا پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، یعنی جناب سیدہ پردے میں تھیں، وہ شبیہ پیغمبر تھیں یعنی مشابہ تھیں۔ امام حسن کا قعود پیغمبر سے مشابہ تھا، امام حسین کا قیام پیغمبر سے مشابہ تھا، لیکن جناب علی اکبر کی شان یہ ہے کہ ان کا اٹھنا بھی پیغمبر جیسا ہے، ان کا بولنا بھی پیغمبر جیسا ہے اور مکمل شبیہ پیغمبر ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ خود سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ اب میں تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ تو یہ شان ہے۔ اور پھر جب تشریف لائیں جناب علی اکبر میدان میں تو انہوں نے جو رجس خوانی فرمائی ہے، اس رجس خوانی کا فقرہ ہی میں سمجھتا ہوں ہماری بات کی دلیل ہے اور اختتامیہ بھی ہے کہ انہوں نے رجس خوانی میں ایک فقرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ کوئی مجھے دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں محمد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ بنا کے بھیجا گیا ہوں سے مراد یہ ہے کہ میرے سر و پیغمبر کا امامہ نہیں رکھا گیا ہے، میری دوش پر پیغمبر کی ردا نہیں ڈالی گئی ہے، میری کمر میں پیغمبر کی تلوار نہیں حمائل کی گئی ہے، میرے کمر میں پیغمبر کا کمر کا پٹکا نہیں باندھا گیا ہے، میں محمد بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ جملہ فرمانے لگے میں وہ ہوں کہ محمد جس کے خون میں بستے ہیں، یعنی میں سجا کے محمد نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر کی شبیہ بنایا۔ یعنی جناب علی اکبر کی شان اور عظمت یہ ہے کہ مکمل شبیہ پیغمبر تھے۔ لیکن دو وراثتیں جناب علی اکبر کے پاس تھیں، ایک یہ کہ شبیہ پیغمبر تھے اور دوسری یہ کہ مولا علی کے پوتے تھے، جناب امام حسین کے بیٹے تھے۔ تو شان یہ ہے کہ اگر اٹھنا، بیٹھنا، بولنا سب پیغمبر سے مشابہ ہے تو ساقی کوثر کی خلف ہونے کا اثر یہ ہے کہ آپ کی عادات میں شامل یہ ہے کہ جناب علی اکبر کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام یہ تھا کہ وہ پانی پلانے کو بہت پسند کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساقی کوثر کی خلف کے علاوہ کسی کو زیبہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام اس کے یہاں پایا جائے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک منظر جو پیغمبر کی شبیہ ہیں جناب علی اکبر، جو دوسری جگہ نہیں دیکھا، پیغمبر کو بولتے صحابہ نے دیکھا، بات کرتے دیکھا، مگر رسول کو تلوار چلاتے نہیں دیکھا۔ کربلا میں علی اکبر کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، گویا پیغمبر کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، 1000 مرتبہ سنا، لیکن صرف ایک پہلو سنی اور بات تمام ہو جائے۔ پیغمبر تمام جنگوں میں تلوار نہیں چلاتے تھے، مولا علی تلوار چلاتے تھے، لیکن جب مولا علی تلوار چلاتے تھے تو پیغمبر انہیں داد شجاعت دیتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا۔ بس جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ تمام جنگوں میں امامت لڑتی تھی، نبوت داد شجاعت دیتی تھی، کربلا میں نبوت لڑ رہی تھی، امامت داد آئیے اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔
سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اس جشن پرمسرت اور جشن مبروک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار تجھے شفیع پیغمبر کا واسطہ، اس ماہ شعبان کی عظمتوں کا واسطہ، ان کی برکتوں کا واسطہ، اس ماہ شعبان کی برکتوں میں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ پروردگار اس مہینے میں خوش ہونے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اس جشن کے منعقد کرنے والوں کی تمام نیک حاجات کو مکمل فرما، اور میں سمجھتا ہوں کم از کم اس جشن کی آج عیدی یہ ملے کہ حاضرین کو جلد از جلد روضہ سرکار کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ گڈو ماموں بہت علیل ہیں، خدا آج اس جشن کے طفیل تصدق میں جلد از جلد شفائے کاملہ عنایت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے آون ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔